بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، سورہ کوثر کو پڑھنے کے بے شمار حیران کن فوائد ہیں، آپ جان کر حیران ہو جائیں گے اور آپ سورۃ کوثر کو روزانہ پڑھنا شروع کر دو گے۔ ناظرین، یوں تو قرآن حکیم کا ایک ایک حرف اپنے اندر بے شمار رحمتیں اور فضیلتیں رکھتا ہے اور قرآن کریم کا ایک ایک نقطہ مقدس اور قابل احترام ہے، لیکن سورہ کوثر کی خصوصیات اپنے اندر بہت ہی زبردست انفرادیت رکھتی ہے۔ سورت کا شان نزول یہ ہے کہ حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی شہزادے کے انتقال پر ابو لہب، عقبہ بن معید، عاص بن وائل وغیرہ دل آزار جملے کہنے لگے۔ کسی نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جڑ کٹ گئی، کسی نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات نہ کرو، وہ تو ایسا آدمی ہے جس کی جڑ کٹی ہوئی ہے، اس کی کوئی نرینہ اولاد نہیں ہے، جب فوت ہوگا تو اس کا نام مٹ جائے گا۔ ان کفار کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تسلی کے لیے یہ سورت نازل فرمائی کہ اے میرے حبیب، ان لوگوں کی باتوں پر رنجیدہ نہ ہو، بلکہ ہمارے فضل و کرم پر نظر رکھیں کہ ہم نے تمہیں بے شمار خوبیوں اور نعمتوں سے نوازا ہے، لہٰذا تم ان کے شکرانے میں نماز پڑھو اور قربانی کرو، اور جہاں تک تمہارے دشمنوں کا تعلق ہے تو انہیں کی جڑ کٹی ہوئی ہے اور یہی ہر خیر سے محروم ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ رہتی دنیا تک رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے والا ہر شخص خیر سے محروم اور اس آیات کے تحت داخل ہے، اور اس کی تلاوت کرنے سے بہترین فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ اگر آپ کو دشمنوں سے خوف کا احساس ہو تو قرآن مجید کی اس مختصر ترین سورت کی تلاوت کریں، اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت فرمائے گا۔ لہٰذا اس سورت کو پڑھنے کا فائدہ یہ ہے کہ دشمنوں سے اللہ تعالیٰ کی حفاظت ہو جائے گی۔ جو شخص سورت کوثر کو روزانہ باقاعدگی سے پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس کے رزق کو بڑھا دے گا اور اس کے مال کو چوری سے بچا لے گا۔ اللہ تعالیٰ کی عطا اور سورت کوثر سے زندگی محفوظ رہتی۔ شادی کے لیے سورت کوثر کی تلاوت کرنے سے خیالات کو متاثر کرنے والی برکات پیدا ہوتی۔ محبت کی شادی میں بھی سورت کوثر فائدہ مند ثابت ہو۔ ناظرین، جس میں کسی کی جگہ درد کی شکایت ہو تو روغن زیتون پر 41 مرتبہ سورت کوثر پڑھ کر دم کرے، اول آخر 11 مرتبہ کوئی سا بھی درود شریف پڑھے، پھر اس تیل کو روزانہ درد کی جگہ پر لگائیں اور ہلکی ہلکی مالش کریں، انشاءاللہ ایک ماہ کے اندر درد ٹھیک ہو جائے گا۔ میاں بیوی میں محبت کے لیے جو میاں بیوی ایک دوسرے سے جھگڑتے ہوں، ان کو سورت کوثر ایک بار پڑھ کر کسی میٹھی چیز پر دم کر کے دونوں کو کھلا دیں، انشاءاللہ دونوں میں محبت پیدا ہوگی۔ اگر لڑائیاں زیادہ ہوتی ہوں تو اس عمل کو ایک ماہ میں 4 مرتبہ ضرور کیجیے گا۔ رزق کی فراوانی کے لیے اگر کوئی شخص رزق کی تنگی محسوس کرتا ہو تو اس چاہیے کہ نماز تہجد کے وقت تہجد سے فارغ ہونے کے بعد 41 مرتبہ سورت کوثر کی تلاوت کرے اور اول و آخر 11 مرتبہ کوئی سا بھی درود شریف پڑھ لے۔ اس عمل کو 40 دن تک جاری رکھے، انشاءاللہ رزق میں خوب اضافہ ہوگا اور آمدنی میں بھی خوب خیر و برکت ہو۔ قرض کی ادائیگی کے لیے اگر کوئی شخص مقروض ہو اور قرض کی ادائیگی کی کوئی سبیل نہ ہو تو اس کو چاہیے کہ سورت کوثر کی تلاوت روزانہ 40 مرتبہ کرے، اول آخر 40 مرتبہ درود شریف پڑھے، اس عمل کو لگاتار 40 دن تک کرے، انشاءاللہ قرض سے نجات مل جائے گی اور غیب سے قرض کی ادائیگی کے اسباب پیدا ہو جائیں گے۔ امتحان میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے اگر کوئی طالب علم یہ چاہتا ہے وہ امتحان میں اعلیٰ نمبروں سے پاس ہو جائے تو اس کو چاہیے کہ 3 مرتبہ سورت کوثر کی تلاوت کرے، اول آخر 3 مرتبہ درود شریف پڑھے اور امتحان میں کامیابی کی دعا کرے، انشاءاللہ امتحان میں اعلیٰ نمبروں سے پاس ہو جائیں گے۔ حاسدوں کے حسد سے بچنے کے لیے اگر کوئی شخص حاسدوں کے حسد سے پریشان ہو اور اس کی ہائے ہائے سے کاموں کے اندر رکاوٹیں پیدا ہو رہی تو اس کو چاہیے کہ نماز فجر کی سنتوں اور فرض کے درمیان سورت کوثر کو ایک بار پڑھے، اول و آخر 7 مرتبہ درود شریف پڑھے اور حاسدوں کے حسد سے بچنے کی دعا کرے۔ اس عمل کو 21 روز تک جاری رکھے، انشاءاللہ حاسدوں کے حسد سے نجات ملے گی۔ مراد پوری ہونے کے لیے اگر کسی شخص کی کوئی خاص مراد ہو جو پوری نہ ہو رہی ہو تو اس کو چاہیے مغرب کی نماز کے بعد 7 مرتبہ سورت کوثر پڑھے، اول آخر 7 مرتبہ درود شریف پڑھیں، پھر سجدے میں جا کر دعا کریں، انشاءاللہ 7 دن کے اندر مراد پوری ہو جائے گی۔ اس عمل کو 7 دن ہی جاری کرنا ہے، یعنی 7 دن تک کرنا ہے۔ قید سے رہائی پانے کے لیے اگر کوئی شخص ناحق گرفتار ہوا ہو اور اس کی ضمانت نہ ہو رہی ہو تو چاہیے
چاہیے کہ پیشی سے 7 دن پہلے یہ عمل کرے۔ ہر فرض نماز کے بعد 11 مرتبہ سورۃ کوثر پڑھے۔ ہر بار سورۃ کوثر کی تلاوت کرے اور اول آخر 11 مرتبہ درود شریف پڑھے۔ پھر اپنے دونوں ہاتھ پر دم کر کے دونوں ہاتھوں کو اپنے چہرے پر مل لے اور اپنی رہائی کی دعا کرے۔ انشاءاللہ جلد رہائی نصیب ہوگی۔ روزمرہ کی زندگی میں ترقی کے لیے سورۃ کوثر کی 33 مرتبہ تلاوت کریں۔ انشاءاللہ آپ کے مسائل حل ہوں گے۔ صاحب مال اور صاحب وقار بننے کے لیے اگر کوئی شخص صاحب مال اور صاحب وقار بننے کا خواہش مند ہو، جمعہ کے دن نماز جمعہ سے فارغ ہونے کے بعد 2 رکعت نماز اس طرح پڑھیں کہ ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ کی بعد سورۃ کوثر پڑھیں۔ انشاءاللہ اس عمل کو پابندی سے کریں، دولت بھی بڑھے گی اور عزت و وقار میں بھی زبردست اضافہ ہوگا۔ عہدے کی بحالی کے لیے اگر کوئی شخص اپنے عہدے سے مغزول ہو گیا ہو تو اس کو چاہیے کہ نماز فجر کے بعد اور نماز عشاء کے بعد 7 مرتبہ سورۃ کوثر کی تلاوت کریں۔ اول و آخر 7 مرتبہ درود شریف پڑھیں اور اپنے عہدے کی بحالی کے لیے دعا کریں۔ لڑکی کی جلدی شادی کرنے کے لیے یا شادی نہ ہو رہی ہو تو اگر کسی لڑکی شادی نہ ہوتی اور اچھے رشتے نہ آتے ہوں تو لڑکی کو چاہیے کہ جمعہ کے دن عشاء کی نماز کے بعد 41 مرتبہ سورۃ کوثر کی تلاوت کریں، اول آخر 11 مرتبہ درود شریف پڑھیں اور اپنی شادی کی دعا کریں۔ انشاءاللہ اچھے رشتے آنا شروع ہو جائیں گے۔ اگر کسی شخص کو کسی خواہش کی ضرورت ہو تو سورۃ کوثر کو باقاعدگی سے پڑھنا اس کی حاجت پوری کرنے کے لیے سب سے زیادہ فائدہ مند ہے۔ سورۃ کوثر قرآن پاک کی مختصر ترین سورت ہے۔ سورت کو مسلمانوں میں خوشی اور تکمیل پیش کرنے کے لیے سمجھا جاتا ہے۔ اللہ تعالی نے اسی طرح ایک مسلمان کا اپنے بنانے والے کے ساتھ جوڑنا بھی بیان کی۔ واہ سبحان اللہ نے قرآن مجید میں کتنی بڑی بڑی نعمتیں عطا فرمائی ہیں۔ اللہ تعالی سے دست ادب گریزاری ساری سی دعا ہے کہ ہمیں اچھے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب